صلی سواء السبیل صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت جو کہ آیت نسخ کے نام سے جانی جاتی ہے، یہ بڑی مہم آیت ہے۔ مہم اس لیے ہے کہ ایک نظریہ قائم ہو گیا ہے، اس کی بنیاد پر ایک راستہ مل گیا ہے بعض مسلمان مفکرین اور مصنفین اور مفسرین کو کہ وہ اس آیت کی وجہ سے قرآن کے بہت سارے حصے کو منسوخ قرار دینے لگے، یعنی قرآن نے ایسی باتیں کی ہیں کہ جو بعد میں ان کو ختم کر دیا گیا، ان کا حکم ختم ہے لیکن ان کی تلاوت باقی ہے، ان کے حکم پر عمل نہیں کرنا ہے۔ یہ ایسا راستہ ہے کہ جس کے لیے ایک تو دلیل نہیں ہے، اور اگر اس راستے کو اس طرح جیسے انہوں نے اپنایا ہے کہ کوئی بھی بندہ یہ کہہ دے کہ بھائی یہ آیت فلاں آیت کی وجہ سے منسوخ ہے، تو پھر قرآن کے ہر حصے کو کسی بھی دوسری آیت کے ذریعے سے کیا کیا جا سکتا ہے؟ منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر جس طرح انہوں نے جو مین چیز ان کی واقع ہوئی ہے، جس سے زیادہ استفادہ کیا ہے بعض ان مفسرین نے، کہ تمام آیات سلامتی اور رحمت اور ملنساری اور دوسروں کے ساتھ اچھے برتاؤ، اور خصوصاً کافروں کے ساتھ اور دوسروں کو سمجھانے کے اچھے اور مناسب طریقے اپنانے کی جو آیات ہیں، ان سب آیات کو ان آیات یا ان 1 2 یا 4 آیات جو ہیں جن میں قتال کی بات کی گئی ہے، جنگ کی بات کی گئی ہے، ان کے ذریعے سے ناسخ کرنا، کہ چونکہ یہ آیت آئی ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں اور اپنے آپ کو تیار رکھیں، اور جو مشرکین ہیں ان کو نقصان پہنچانے کی بات ہوئی ہے، تو وہ جو سلامتی کی باتیں ہیں، وہ جو آپس میں مل کے رہنے کی، وہ جو ان کے ساتھ معاہدوں اور تعہدات کی آیات ہیں، سینکڑوں آیات ہیں جن میں کہا گیا کہ جو بات ان کے ساتھ طے کریں، مخالفین کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ یا دوسروں کے ساتھ، اگر آپ کے تعہدات ہیں، معاہدے ہیں، تو وہ اپنے پورے کریں، آپ سلامتی کے ساتھ رہیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ اگر کوئی مشرکین میں سے دین سیکھنے کے لیے آپ کے پاس آئے تو اس کو بحفاظت یہاں رکھیں اور پھر بحفاظت اس کو گھر پہنچائیں۔ اس قسم کی آیات موجود ہیں کہ اگر کوئی یہ نہیں کہ بس دیکھتے ہی آپ جو مشرک ہو یا جو غیر مسلم ہو اس کو کیا کریں، بس اس کے ساتھ جنگ رکھیں اور قتل و غارت کے سلسلے اپنائیں۔ تو یہ کہتے ہیں بعض یہ جو اس طرح کے نسخ کے قائل ہیں، اگر یہ راستہ کھل جائے تو پھر تو بہت ساری اب عذاب کی بہت ساری آیات ہیں، آیا ان کو ہم رحمت کی 1 2 آیت پڑھ کر کیا کر سکتے ہیں؟ ان ساری کو منسوخ کر سکتے ہیں؟ ہم کہیں کہ چونکہ اللہ نے کہا ہے کہ وہ سارے گناہ معاف کرے گا، اس لیے جتنی آیات ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ جو خرابیاں کریں گے وہ سارے کے سارے وہ ان کو عذاب ملے گا، وہ مشکل میں ہوں گے، ان سب کو کیا کر دیں؟ یہ ساری بھائی نسخ ہوگی۔ نسخ کا مطلب عرض کیا ہوا ہے نا، نسخ کا مطلب ہے کہ حکم آیا ہوا جو ہے اس کو ہٹا دینا اور اس کی جگہ نیا حکم لگا دینا۔ اب چاہے وہ حکم بالکل خالی بھی ہو سکتا ہے، ہاں جی،
کہ اس کے بارے میں یہ حکم ختم ہے، نیا حکم ہو یا نہ ہو، اگر ہو تو وہ ناسخ ہے، اگر نہ ہو تو پہلے والی صورتحال جب حکم نہیں تھا۔ تو اس طرح بہت سارا مسئلہ بن گیا ہے۔ قرآن تقریباً اگر نسخ کا یہ باب کھل جائے اس انداز میں تو بالکل کوئی چیز باقی رہتی ہی نہیں ہے۔ ہر آیت کو جیسے کہا گیا ہے کہ مثال کے طور پر جو سزائیں ہیں، اب سزاؤں والی آیات کو آپ کہیں گے یہ ساری منسوخ ہو گئی، اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے کہ وَاعْفُوا، معاف کیا کریں۔ اب معاف کیا کرنے والی آیت کے ذریعے کیا کیا جا سکتا ہے؟ ان آیات کو بھی صاف کیا جا سکتا ہے، اور اس طرح یہ باب ایک انلمیٹڈ باب ہو جائے گا اور اس کی کوئی حد نہیں رہے گی۔ اور تقریباً اس طرح پورے قرآن کو، کیونکہ یہ بھی تو نہیں دیکھا گیا ہے نا کہ آیا یہ ثابت ہے نبی سے یا کسی اور طریقے سے، اب ثابت ہے نہیں، جو جس سے ذہن میں آئے کہ یہ آیت اس آیت کی وجہ سے منسوخ ہے تو بس بات ختم۔ اور یہی ہوا ہے بہت سارے مسلمان، پہلے کچھ کچھ آیات منسوخ دکھائیں کہ یہ منسوخ ہے، پھر اس کے بعد کچھ دوسرے علماء نے کہا کہ یہ بھی منسوخ ہے، پھر کچھ تیسرے زمانے کے علماء نے کہا کہ ان کے ساتھ یہ بھی ساری منسوخ ہیں، اور اس طرح ایک لمبا چوڑا باب کھل گیا۔ جبکہ یہ جو آیت ہے جو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں 106 آیت، ما ننسخ من آیت، یہ اصلاً ایک قرآن کے نسخ ہونے کی تو بات ہی نہیں کر رہا۔ اس آیت میں مین بات یہود کو جواب دینے کی ہے۔ یہود کا اعتراض کیا تھا؟ یہود نے ایک نیا اعتراض یہ کیا تھا کہ بھائی آپ مانتے ہیں نا کہ تورات اللہ کی طرف سے آئی ہے، آپ مانتے ہیں نا کہ جناب موسیٰ نبی تھے، آپ مانتے ہیں نا کہ ان پر شریعت آئی تھی، ٹھیک، اب وہ شریعت آئی تھی، کتاب تھی، تو وہ کتاب جو ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نسخ ہوئی ہو؟ آیا خدا کی طرف سے کوئی ایسا پیغام آیا ہے کہ وہ کتاب نسخ ہو گئی ہے؟ یا یہ ہے کہ وہ دین ختم ہو گیا ہے؟ اگر وہ دین خدا کا تھا، اور آپ بھی کہتے ہیں کہ خدا کا دین تھا اور خدا کی طرف سے کتاب آئی ہوئی تھی، جیسے کہ آپ کہتے ہیں، نبی بھی اس کو اس تصدیق کر رہے ہیں، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی آیا ہوا حکم؟ آیا اللہ کو جو ہے وہ غلطیاں ہوتی ہیں؟ بھائی پہلے اور کتاب بھیجی تھی، اب جو ہے کیا ہے وہ ختم، اب نئی کتاب بھیج رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ کے بارے میں تو یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے کہ اس سے کوئی غلطی ہوئی ہو، پہلے اور کتاب دی ہو، اب جو ہے اس کو تبدیل کر کے نئی کتاب دی ہو۔ یہ اعتراض جب انہوں نے کیا، یہ ایک قسم کا پروپیگیشن کی، انہوں نے پروپیگنڈا کیا اور اس پر بہت سارا زور دیا اور بات کو پھیلایا اور لوگوں کی زبان پہ ڈال دیا کہ ہاں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اب اس کے جواب میں قرآن یہ آیت بیان فرما رہا ہے، اور اس آیت کے ذریعے ان کو جواب دے رہا ہے۔ یہ جواب ہے ان کے لیے، پیچھے سے بات ساری یہود کے ساتھ آ رہی ہے، اور ما یود الذین 105 نمبر آیت میں بھی ان کے ساتھ ہے کہ وہ کبھی راضی نہیں ہے کہ کتاب آپ پر آئے، وہ تو چاہتے ہیں کہ صرف وہی دین ہو جو ان کے پاس آیا ہے۔ اس آیت کے بعد یہ آیت ہے کہ اگر یہ کہتے ہیں اس طرح کہ وہ جو دین تھا وہی ثابت رہنا چاہیے، تو یہ ان کو بتا دیں کہ ہم کوئی آیت ایسے نسخ نہیں کرتے، مگر یہ کہ اس سے بہتر یا اس جیسی کوئی دوسری آیت پھر سامنے لے آتے۔ یہ تو چلیں اس طرح، یہ تو ان کے لیے جواب ہے۔
ایک ویسے بنیادی سوال یہ ہے کہ اللہ سرے سے نسخ کرتے ہی کیوں ہے؟ سرے سے اللہ تو عالم ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، اس کے لیے نہ ماضی ہے، نہ حال ہے، نہ مستقبل ہے، وہ تو عالم کل ہے، اس کو آج کا بھی پتہ ہے، کل کا بھی پتہ ہے۔ تو پھر ایسی بات کیوں ہو کہ نسخ پیش آئے؟ نسخ تو ان کو پیش آتی ہے جن سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، پھر وہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنی پہلی بات واپس لے لیتے ہیں اور پھر اگلی صحیح والی بات کہہ دیتے ہیں۔ تو ادھر کیا مطلب ہے نسخ کا؟ اللہ کے حوالے سے نسخ کا مطلب کیا بنتا ہے؟ بھئی اللہ میں بھی یہ ایسی چیز ہے کہ پہلے بھئی بات صحیح اس طرح نہیں تھی، پتہ نہیں چلا، غلطی سے ایک حکم آ گیا ہے، اب پتہ چلا کہ وہ تو حکم ٹھیک نہیں چل رہا ہے، اب اس کو واپس لے لیتے ہیں، اس کی جگہ دوسرا حکم دے دیتے ہیں۔ اس طرح خدا کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو یہ چیز ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر نسخ کا معنی ادھر کیا ہے؟ نسخ کا معنی یہاں یوں ہوتا ہے کہ جتنے بھی قوانین ہیں، جیسے کہ دنیا میں ہے ایک رواج ہے کہ ایک قانون کا ایک ٹائم ہوتا ہے، ایک وجہ سے، کسی وجہ سے ایک قانون ایک زمانے کے لیے دیا جاتا ہے، چاہے اگلا بندہ یہ سمجھے کہ یہ پرماننٹ ہے، لیکن دینے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ قانون ایک خاص زمانے کے لیے، جیسے ہی زمانہ اس کا ختم ہوگا تو قانون کیا ہو جائے گا؟ اس کو واپس لے لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بھی ہر قوم، ہر ملت، ہر امت کے لیے ایک خاص قسم کے احکام ان کے شعوری درجے کو دیکھتے ہوئے دیتا ہے۔ پھر کچھ ایسے یونیورسل اور کائناتی قوانین ہوتے ہیں جن کو جاری رکھتا ہے، فرق نہیں ہوتا ہے کہ اول ہو، دوسرا ہو، تیسرا ہو، لیکن کچھ ایسے قوانین ہوتے ہیں کہ جن کا وقت پورا ہونے پہ ان کو وہاں روک دیا جاتا ہے کہ یہ قانون اتنے وقت تک ہی تھا اور اب اس کے بعد یہ قانون چلے گا۔ جیسے کہ کوئی بھی ڈاکٹر وہ علاج تجویز کرتا ہے، وہ جب اگلے دفعہ مثلا 6 مہینے کے بعد وہی مریض اس کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے کہ اب یہ دوا ادھر روک دینی ہے، اب اس کے بعد یہ آپ نے میڈیسن شروع کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بس چاہے مریض کی حالت مختلف ہوتی جائے تب بھی آپ کہیں کہ نہیں، خان کا تو ایک ہی بات ہوتا ہے، ہاں اس طرح تو ٹھیک نہیں ہے، عقل مندی ہی نہیں ہے۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ حالات اور وہ جو آپ کے مخاطبین ہیں ان کے ذہنوں کے مطابق سلسلہ کی۔ اس لیے نسخ ایک معقول چیز ہے، اور قرآن میں نسخ نہیں ہے اتنی۔ قرآن میں ایک یا دو کوئی ایسی چیزیں مل جائیں کہ جہاں حکم جو ہے وہ بھی وہاں ڈائریکٹ قرآن میں ناسخ بھی موجود ہے، منسوخ بھی موجود ہے۔ مثال کے طور پر وہ جو بہت معروف ایک ہے کہ نبی سے نجوہ کے لیے صدقے کی بات قرآن نے کی ہے اور پھر شام تک جو ہے یا اگلے دن تک وہ حکم کیا کر دیا ہے؟ ختم کر دیا ہے۔ کہی ہوئی بات بھی موجود ہے اور جس کے ذریعے اس بات کو ختم کیا گیا ہے وہ بھی دونوں قرآن میں موجود ہیں۔ کہا گیا تھا کہ جو بھی نبی کے کان میں سرگوشی کرنا چاہے تو وہ اس سے پہلے صدقہ دے، حکم جاری کر دیا۔ اب اس حکم کو چلایا کچھ ٹائم کے لیے، زیادہ ٹائم بھی نہ تھا، سارا ایک دن تھا یا ایک دن سے بھی کم تر تھا، کہ دیکھا کہ نہیں یہ تو بالکل ہی ہٹ گئے ہیں اور اب تو نبی کے قریب بیٹھتے بھی نہیں ہیں، ذرا دور ہو کے بیٹھتے ہیں کہ کہیں یہ نجوہ والا ٹیکس ہی نہ لگ جائے۔ تو وہ جو ہے کیا ہوتے تھے، اپنے جو ضروری سوالات تھے وہ بھی نہیں بول رہے کہ یہ ہمارا بولنا ہی کہیں نجوہ میں شمار نہ ہو جائے اور قانون لاگو نہ ہو جائے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ آیت فوراً دوسری آئی کہ بھائی اب آپ لوگوں کا پتہ چل گیا ہے
کہ آپ لوگ جو ہے یہ ان چیزوں سے گھبراتے ہیں، اشفقتم، آپ گھبراتے ہیں اس سے کہ آپ یہ نجوہ سے پہلے صدقہ دیں، تو کیا ہے، ہم اس حکم کو واپس لیتے ہیں، آپ اپنے کام جاری رکھیں اور زیادہ تر تقویٰ کی طرف توجہ رکھیں۔ خوب، یہ اتنی ابتدائی گفتگو کی ہے، تو اس میں نص کا معنی بھی انشاءاللہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ کسی حکم کو اٹھا لینا اس کی مدت پوری ہو جانے کی وجہ سے۔ قرآن نے بھی پچھلی کتابوں کی آیات کو نسخ کر دیا ہے اپنی آیات کے ذریعے، اور یہ ایک بہتر حکم جو ہے وہ ہمارے سامنے لے آیا ہے۔ اور یہ آیت بھی اسی بارے میں، خود قرآن کے ناسخ ہونے کے بارے میں نہیں ہے۔ قرآن میں اگر اس طرح کی کوئی چیز ناسخ نہیں ہوئی ہے کہ جو بالکل اس طرح بس ہم بیٹھے بٹھائے کہہ دیں کہ یہ آیت جو ہے نا اس کو جہاں ناسخ ہوئی ہے، تو خود قرآن نے اس کے ناسخ ہونے کا واضح اشارہ دیا ہے، جیسے کہ اس کی مثال آیت نجوہ ہے۔ ہاں، اگر کوئی اس طرح کی ہو کہ پہلے حکم دوسرا ہو، پھر قرآن نے ہی اس کو وہ بھی بتایا ہو اور دوسرا حکم بھی بتایا ہو، تو یہ قسم کی نسخ مراد ہوتی ہے، اور وہ قرآن میں بہت نادر اور نادر اور نادر ہے۔ تو یہاں دیکھتے ہیں، لیکن دوسرے میں نے عرض کیا ہے نا کہ بہت ساروں نے اس کو بہت دوسری طرح لیا ہے، اور اگر یہ باب کھولیں تو میں عرض کرتا ہوں کہ کوئی قرآن کی آیت ایسی نہیں ہوگی کہ جس کے مقابل میں دوسری آیت اس کو نسخ کر سکنے کی صلاحیت رکھتی ہوگی۔ ہر آیت کے مقابل میں کوئی ایسی بات دوسری آیت میں موجود ہوگی جس کے ذریعے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بس اس کے ذریعے وہ نسخ ہے جی۔ تو اس طرح، لیکن یہ چیزیں بہت تدبر کے ساتھ، وہ جو قواعد ہیں قرآن کو سمجھنے کے، ان کے ساتھ اگر آپ پرکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بالکل نسخ قرآن میں نظر نہیں آ رہی ہے۔ ہر آیت، ہر بات اپنے فیلڈ میں ہے، اپنے حصے میں ہے اور اسی میں لاگو ہے۔ یہ غلط فہمی نہ ہو کہ وہ بات ادھر کے لیے بھی ہے اور یہی بات ادھر کے لیے بھی ہے، یعنی ایک ہی جگہ پہ دونوں باتیں آئی ہیں۔ نسخ ہوتا بھی وہاں ہے جہاں وہی چیز ختم کی جائے، یعنی دونوں آیتیں یا دونوں دلیلیں ایک مورد کے بارے میں۔ قرآن مثال کے طور پر اگر اللہ نے کسی کی بخشش کی بات کی ہے تو پھر وہ نہیں ہے جس کے عذاب کی بات کی ہے۔ جن کو عذاب پکا ہے پھر ان کی بخشش کے لیے گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ خدا کریم نے فرمایا ہے کہ اس دن نہ تو کوئی شفاعت چلے گی، نہ تو کوئی بدل چلے گا، نہ تو کوئی مدد چلے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا، کہ جن کو ہونا ہے وہ عذاب ہوگا۔ پس معافی ان کے لیے جن کے لیے معافی، عذاب ان کے لیے جن کے لیے عذاب۔ بس یہ نہیں کہ وہ آیت ان آیات کو نسخ کر رہی ہو۔ ترجمہ سنیں۔ ما ننسخ من آیت او ننسها، ہم کسی آیت کو، یعنی اللہ کی طرف سے آنے والی آیات چاہے پچھلی کتابوں میں ہوں، اس کو کبھی بھی نسخ نہیں کرتے۔ او ننسها، یا کوئی بات بعد کے لیے نہیں رکھتے ہیں جی، جیسے کہ ان کتابوں میں ساری باتیں نہیں درج ہوئی تھی، وہ ننسے تھی، یعنی خدا کریم نے رکھ دی تھی کہ یہ بعد میں بیان کریں گے، اور وہ ساری کدھر آ گئی ہیں؟ قرآن میں آ گئی ہیں۔ یہ ننسے کا لفظ ان آیات، چونکہ دو چیزیں تھیں، ایک تو چیزیں جو تورات میں آ گئی تھیں وہ ختم ہو گئی، اور قرآن میں ان کی جگہ نئی بات آ گئی۔ کچھ ایسی چیزیں تھیں جو تورات میں سرے سے بیان ہی نہیں ہوئی، تورات میں اور انجیل میں، دونوں کتابوں کی بات ہے۔
یا زبور جو تیسری کتاب، یا زبور کہتے ہیں کہ صرف کتاب کو کہتے ہیں، اور زبوریں بہت آتی تھیں، یعنی بہت سارے نبیوں کو چھوٹی موٹی کتابیں جو کہ صرف کتاب کے نام سے ہوتی تھیں، اور اس طرح باقاعدہ شریعت نہیں ہوتی تھی، ایک مختصر سا کتابچہ ہوتا تھا زبور کے نام پر، تو وہ ہوتا تھا بھائی، وہ بہت ساری ہوتی تھی، صرف جناب کن کو زبور ملی تھی؟ جناب داؤد کو، ان کے پاس ان کے پاس ایک زبور تھی، زبور بہت سارے نبیوں کو احتمال جیسے مبصرین نے کہا ہے کہ ملی تھی، کتاب کو کہتے ہیں عام کتاب. تو اس طرح جو چیزیں پچھلی کتابوں میں ہم نے سرے سے دی نہیں تھی تو ان کو ننسے کیا گیا تھا. ننسے کیا گیا تھا کیا مطلب؟ کہ ان کو متاخر کیا گیا تھا کہ ان کو بعد میں ہم سامنے لائیں گے. اگر ہم نے یہ کام کیا بھی ہے، ایسا کام ہم نہیں کرتے مگر یہ کہ اس کی جگہ ہم بہتر پیش کرتے ہیں. ما ننسخ من آیت اور ننسها نأت بخیر منها ومثلها، ہم اگر نسخ کریں تو اس سے بہتر لے کے آتے ہیں، اور اگر جو ہے جس کو ننسے کریں تو اس جیسی لے کے آتے ہیں، پھر یعنی وہ چیز لے کے آتے ہیں، اس کو چھوڑتے نہیں ہیں کہ وہ بھائی ختم ہو گئی، وہ بس ہمیں بھول گئی ہے کہ بھائی وہ لانی تھی، اگر ہم نے وہ چیز وہاں بیان نہیں کی جو بیان کرنی چاہیے تھی، اب قرآن میں اس کو لے کے آ گئے. نعت بخیر منہا اور مثلہا. اور اے نبی آپ جان لیں کہ اللہ کے لیے کیا مسئلہ ہے، جب چاہے جیسے چاہے، اس کا علم ہے، اس کی قدرت ہے، وہ کرے. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. آیا یہ چیز بھائی مشکل ہو جاتی ہے، بھائی خدا نخواستہ اللہ نے تورات دی، اب کیا کرے؟ اگر تورات ختم ہو گئی تو پھر اللہ سے نئی کتاب بنے گی کیسے؟ نئی کتاب بنے گی کیسے؟ نئی آیات اللہ جو ہے وہ کیسے ایجاد کرے گا؟ آیا یہ بات ہے بھائی کوئی کہ آپ لوگ اتنے پریشان ہو رہے ہیں اور اتنی باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ نے کتاب تورات کیسے نسخ کر دی اور پھر اب کیا بنے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تورات نسخ ہو گئی ہو، انجیل نسخ ہو گئی ہو اور اب قرآن آ گیا؟ تو کیا یہ چیز بہت مشکل ہے؟ علم تعلم، کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر؟ ہاں جی. اچھا، اس بارے میں اور اس سے زیادہ بات، یہ ایک چیز بتا دوں، ادھر انہوں نے پھر لمبی چوڑی باتیں مفسرین نے چھیڑی ہیں کہ نسخ جو ہے کبھی یوں ہوتی ہے، کبھی اس طریقے سے ہوتی ہے، کبھی اس طریقے سے ہوتی ہے. مثلا کچھوں نے کہا ہے کہ نسخ جو ہے یہ صرف تلاوت کی ہوتی ہے، حکم جو ہے وہ، بلکہ حکم کی پہلے کہتے ہیں کہ حکم نسخ ہوتا ہے، تلاوت باقی ہوتی ہے. اور کچھوں نے کہا ہے کہ حکم بھی نسخ ہوتا ہے، تلاوت بھی نسخ ہوتی ہے، یعنی آیت سرے سے ہی قرآن سے ہٹا دی گئی ہو. جب حکم منسوخ ہو اور آیت موجود ہو تو اس کا مطلب ہے کہ حکم نسخ ہوا ہے، تلاوت ابھی نسخ نہیں ہوئی. اور اگر حکم بھی اٹھا لیا گیا اور ساتھ وہ آیت بھی قرآن سے ہٹا دی گئی ہو، جیسے کہ بعض مفسرین نے یوں کہا ہے کہ پتہ نہیں بڑی بڑی لمبی چوڑی داستانیں نقل کی ہیں کہ خلیفہ ثانی کے زمانے میں اتنی یہ فلاں فلاں آیات کو ہٹا دیا گیا تھا. ہاں جی، یہ جیسے کہ کس نے جناب ابن عباس سے نقل کیا ہے، تفسیر ابن کثیر میں اس قسم کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ مثلا یہ ہوتا تھا اس طرح. اور جناب روح المعانی کے مصنف نے کہا ہے کہ نام اس کے تضمن صدیق ما لم یتواتر و ما نسخت تلاوت ہو، یعنی جناب خلیفہ ثانی کے زمانے میں بہت ساری جو ہے وہ
تلاوت قرآن آیات جو ہے وہ ہٹا دی گئی، چونکہ وہ تواتر سے ثابت نہیں ہو سکی تھیں اور وہ نسخ ہو چکی تھی ان کی تلاوت۔ تو اس طرح کی باتیں بعض تفاسیر میں موجود ہیں کہ حکم بھی گیا، تلاوت بھی گئی، پورے قرآن کا ایک حصہ سمجھیں، یا اس طرح کی یہ لا علمی باتیں ہیں، یہ عدم اندیشی کی یعنی سمجھ نہ کرنے کی باتیں ہیں، اس لیے کہ اس طرح تو قرآن جو ہے وہ پھر آپ اس کا ایک ایسا راستہ کھول رہے ہیں کہ جس سے پھر وہی تحریف کی باتیں آ جاتی ہیں، جو کہ یہ جناب روح المعانی بہت معروف تفسیر ہے، اس میں اس طرح کی بات جو ہے بہت ایک پائے کے عالم ہیں، انہوں نے لکھی ہے۔ اور وہ جو ابن جریر طبری تو خیر سب کو معلوم ہے، وہ تو بہت ہی معروف تفسیر ہے، بلکہ جیسے کہ بعض نے کہا ہے کہ تفسیروں کی ماں ہے۔ ادھر سے ہی بہت ساری باتیں شروع ہوئی اور پھر سب نے جو ہے دیکھا دیکھی وہی باتیں آگے چلا دی۔ تو بہرحال یہ ہے نسخ کا مسئلہ، یہ بہت ہی سنجیدہ مسئلہ ہے، اور اس کو اس طرح جیسے کہ ابھی لائٹ لے کر اس کو، تو ایک قسم کا قرآن کے ساتھ کھلواڑ ہو گیا ہے، اور شاید یہی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے نبی کریم کو آخرت میں یہ شکایت اللہ کے سامنے کرنی پڑے گی کہ ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ میری قوم نے اس قرآن کو نظر انداز کیا ہے۔ ہاں، یہ ایسی شکایت ہے جو ہمارے لیے یعنی ہمارے لیے ایک تنبیہ ہے، اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہونا چاہیے کہ قرآن واقعاً ایک ایسی کتاب ہے جس کے ساتھ بہت 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 اس کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے، اور ہر کسی نے اس کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، ہر طیف نے۔ اچھا، اس کے بعد آیت نمبر 7 میں 107 میں اسی بات کا مزید تاکید کی جا رہی ہے، اور فرما رہے ہیں کہ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا آپ نہیں جانتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے پچھلی آیت میں بات کی نا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو پھر یہ قدرت کا مزید تفصیلی اظہار ہے کہ اللہ کی قدرت کیا ہے۔ یہ کچھ آیات بنا کر کچھ آیات پیش کرنا یہ کون سی بڑی بات ہے کہ اللہ تو کیا ہے، الم تعلم، کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اللہ تو مالک ہے سماوات اور عرض کا، سماوات و عرض اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کے قبضے میں، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی قدرت میں۔ تو پھر آپ یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ بھائی وہ کتاب آ گئی تھی، اب وہ کتاب ختم کریں گے تو نئی کتاب لائیں گے کیسے؟ یہ بھی کوئی بات ہے بھائی؟ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور یہ جو آپ ہتھ کنڈے مختلف قسم کے اپنا رہے ہیں یہ دوسرے لوگ، یہ ان کی طرف اشارے ہیں سارے کہ یہ جو اس طرح کر رہے ہیں۔ اب خدا کریم اتنا ان آیات میں ان کو اتنی وقت بھی نہیں دے رہا ہے کہ ان کے ساتھ بات کرے، اتنی وقت نہیں کر رہا ہے کہ ڈائریکٹ ان کے ساتھ بات کرے، بلکہ نبی کے ساتھ بات کر کے ان کو بتا رہا ہے کہ یہ آپ کیسی سوچ سکتے ہیں۔ ہاں جی، علم تعلم، حالانکہ یہ اس طرح ہے، یعنی جیسے خطاب تو نبی کو ہے، علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے ہو، یعنی ایک اور ہے بھی مخاطب مفرد ہے، علم تعلم، کیا تم ایک بندے نہیں جانتے ہو۔ یہاں ایک بندہ کون ہے؟ بات تو نبی سے ہو رہی ہے، لیکن بات کن کو بتائی جا رہی ہے؟ ان کو، لیکن وہ اس قابل نہیں ہے، اتنی ذہنیت ان کی پاس اور اتنی ہے کہ اس آیت میں خدا کریم اتنا بھی ان کو نہیں سمجھتا ہے کہ ان کے ساتھ بات کرے اور یا ان کے بارے میں بات کرے، بلکہ نبی کو بات کہہ کر ساری بات بتائی جا رہی ہے، اور ان کو اس قابل نہیں سمجھا جا رہا ہے کہ ان کے بارے میں یا ان کو مخاطب کر کے بات کی جائے۔ وَمَا لَكُمْ، اب یہاں جو ہے نا جمع لگا دیا ہے، اسی آیت کے اول میں مفرد ایک نبی کو، پھر وَمَا لَكُمْ، کیا ہو گیا آپ کو؟ یہاں نبی کے ضمن میں ان کو جو ہے خطاب کیا جا رہا ہے، وَمَا لَكُمْ، کیا ہو گیا آپ کو؟ یہ جو ہم اپنی زبان میں بھی کہتے ہیں، یا بلکہ یہ جو جملہ تقریباً تمام زبانوں میں اس طرح کا محاورہ استعمال، کیا ہو گیا آپ کو؟ یعنی آپ کا عقل کام نہیں کر رہا ہے، آیا آپ کی سوچ کام نہیں کر رہی ہے؟
آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ اتنی سادہ سی بات ہے. وما لکم، کیا ہو گیا آپ کو؟ بلکہ یہ مالکم بہت ساری دوسری آیات میں ہے. مالکم جیسے یہ اس طرح کا جو میں نے ابھی کہا ہے، یہ ما نافیہ ہے. یہ مائے استفہامیہ نہیں ہے. جیسے مالکم کیف تحکمون، جیسے مالکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ کس طرح باتیں کر رہے ہیں اور کس طرح حکم کر رہے ہیں؟ یہ آیت جو ابھی ہے یہ ما استفہامیہ نہیں ہے، یہ مائے نافیہ ہے. اس کا معنی اور ہے، ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. اگر آپ لوگ ادھر ادھر کی باتیں کریں گے تو آپ جان لیں، اگر کوئی دوسرا راستہ اپنائیں گے تو جان لیں کہ کوئی بھی آپ کی مدد کرنے والا اللہ سے ہٹ کر نہیں ہے. اگر دنیا میں کوئی مدد ہے، اگر دنیا میں کوئی چیز ہے، اگر دنیا میں کوئی سلسلہ ہے، ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، نہ تو کوئی آپ کا دوست ہے. یعنی اللہ کہتا ہے کہ میں آپ کا دوست ہوں، میں آپ کے بھلے کے لیے سوچتا ہوں، یعنی میں آپ کے لیے آپ کے بھلے کے لیے کرتا ہوں. مجھ سے زیادہ بھلے کا کون آپ کو مل سکتا ہے؟ ولا نصیر، اور نہ ہی اگر آپ چاہیں کہ کوئی مدد کرنے والا ہے. فرض کریں کہ آپ کا کوئی بھلے والا ہو بھی، آپ کہیں کہ میری ماں میری جو ہے نا بہت بھلے کا سوچتی ہے، ہاں، میرا باپ جو ہے وہ بہت بھلے کا سوچتا ہے، میرا چاچو ماموں دوست احباب قبیلہ ملک فوج فلاں یہ میرے بھلے کے سوچتے. کوئی اگر ایسے سوچنے والا ہو بھی تو اگلے جملے میں کہتے ہیں کہ بندے خدا کسی کے پاس کچھ ہے کیا جو وہ تیری کوئی مدد کر سکے. ولا نصیر، کوئی مدد نہیں کر سکتا ہے. نہ تو آپ کا کوئی اللہ سے بڑھ کر دوست ہے، نہ ہی کوئی آپ کے، اگر فرض کریں آپ ذہنی طور پر یہ سوچتے بھی ہوں کہ فلاں میرا ولی ہے، دوست ہے، قریبی ہے، تو کوئی اللہ سے ہٹ کر مدد کرنے والا تو ہے ہی نہیں. کائنات اس کی ہے، خالق وہ ہے، قدیر وہ ہے، وہ سب کچھ ہینڈل کر رہا ہے، وہی رب ہے، وہی چلا رہا ہے. آپ تو سانس بھی نہیں لے سکتے. آپ کا سانس روک لیں ہم تو کوئی ہے دنیا میں پاور جو آپ کو سانس واپس دے دے؟ جن کا ہم روک لیتے ہیں پھر ان کو واپس دے دیں آپ لوگوں. کوئی اگر آپ کا نصیر ہے تو لے آئے. انشاءاللہ آیت نمبر 108 کو بعد میں پڑھیں گے اگلے سیشن میں. اور آج جو ہے شہادت امیر المومنین کی یاد کا دن ہے، اور یہ چیز جو ہے کتنی دردناک ہے کہ ایک فرد ہوتا ہے نا کہ جس کو کوئی جانتا نہیں ہے، جس کو جانتے نہیں ہیں. مظلومیت کی بات کر رہا ہوں ان ہستیوں کی، تو ان سے تو توقع بھی نہیں ہے نا. ایک بالکل لا علم بندہ ہے، اس نے کبھی نام ہی نہیں سنا ہوا ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب، اس کی تو اس سے توقع نہیں ہے. ایک وہ جو ہے دشمن ہے، دشمن جانتا بھی ہوتا ہے تو وہ دشمنی کی بنیاد پر بھی اس نے تو وہی کرنا ہے جو مخالفت میں کوئی بھی دشمن کرتا ہے. جناب امیر کی جو مظلومیت ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کے ساتھ دینے کا اور جو ان کے موالی ہونے کا اظہار کرتے ہیں، یہ سب سے دور ہیں ان سے.
یہ لوگ کسی طرح ان کا رنگ ان کے رنگ کے ساتھ نہیں ملتا ہے، یعنی ہم جو اپنے آپ کو سارے مولائی اور علی والے شمار کرتے ہیں، جتنا ظلم ہماری طرف سے اس ہستی پر ہو رہا ہے اور کسی سے نہیں ہو رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دوسروں سے تو توقع نہیں ہے کہ وہ کیا کریں۔ آیا ان کی زندگی کے رنگ ہمارے سامنے نہیں ہے؟ اگر پتہ نہیں ہے تو پھر ہے۔ آیا ہم اسی طرح ہیں جس طرح کے، یا کوئی چیز ہماری، یا کوئی ہماری مثال کے طور پر لے لیتے ہیں، ایک ایک کر کے چیزیں دیکھیں، آیا ہمارا سونا اور جاگنا کسی طرح اس کے ساتھ ملتا ہے؟ آیا ہم میں سے کوئی ہے جو دعویٰ کرے کہ اے دن، میں تو تمہیں ہر روز آتے ہوئے دیکھتا ہوں، کبھی تو نے بھی مجھے سوتے ہوئے دیکھا ہے کہ تو آئے اور میں سویا ہوا ہوں؟ میں تمہیں آتے ہوئے دیکھتا ہوں، تو مجھے کبھی سوتا نہیں دیکھ سکتا۔ آیا اس طرح کی دنیا کے حوالے سے ہم میں وہ نظر ہے کہ حکومت کے بارے میں یوں کہیں کہ اگر نہ ہوتا انصاف کا مسئلہ اور لوگوں کو انصاف دلانے اور لوگوں پر عدل کی حکمرانی کا ایک مثال قائم کرنے کی بات نہ ہوتی، تو میرے ہاتھ میں یہ جو جوتا ہے جس کو حضرت اور لگا رہے تھے، اس کے ساتھ اس کو سی رہے تھے اور اس کو جوڑ رہے تھے، تو حضرت نے فرمایا کہ اس جوتے سے بھی اس کی قیمت کم تر ہے اس حکومت کی۔ ہم میں سے کون کرے گا یہ کہ بازار سے 2 کپڑے کے سوٹ خریدے اور وہ اپنے کمبر نامی غلام کو دیں اور کہیں کہ یہ جو اچھے والا سوٹ ہے یہ تیرا ہے، اور یہ جو دوسرا سوٹ ہے یہ جو تھوڑا سا کمتر ہے یہ میرا ہے، یہ میرے لیے سلوانے کے لیے کہہ دیں اور وہ اپنے لیے۔ تو کمبر نے کہا کہ نہیں مولا، ایسے نہیں، یہ آپ مولا ہیں، آپ آقا ہیں، آپ نے یہ سلوانا ہے، میں یہ سلواؤں گا۔ تو حضرت نے کہا کہ نہیں، میں بوڑھا ہوں، تم جوان ہو، بوڑھوں کے لیے کوئی لباس بھی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جوان جو ہے وہ اچھا لباس پہنے، تم یہ پہنو میں یہ پہنوں۔ کھانے کے حوالے سے آیا ہماری ترتیب ہے جو علی کے ساتھ ملتی ہو؟ میں مولائیوں کی بات کر رہا ہوں، سب کی بات کر رہا ہوں۔ آیا ہے ایسے کہ ہم جو کی روٹی کھا سکیں، ہم بغیر چھنی روٹی کھا سکیں، ہم اس طرح کریں، اور جان بوجھ کر، یہ نہیں ہے کہ ہمیں نہ ملے تو نہ کھائیں، ایسے نہیں۔ ہم کب یہ کام کریں گے؟ کب ہم دوسرے کو بہتر اپنے لیے قرار دیں گے؟ کب یہ ہوگا؟ یعنی مظلومیت یہ کہ آپ ایک بندے کو یا ایک کسی کو اپنا ہیرو مان رہے ہیں اور اس کی ایک بھی کام اس کے مطابق نہیں کر رہے ہیں۔ آیا ہماری عبادت ان کے ساتھ ملتی ہے؟ آیا عبادی کام ہم اس طرح کرتے ہیں جیسے وہ کرتے تھے؟ آیا لوگوں کی خدمت اس طرح کرتے ہیں آپ کے لیے اور ہمارے لیے؟ آیا یہ ممکن ہے؟ ہم تو بادشاہ بھی نہیں ہیں، ہم تو خلیفہ بھی نہیں ہیں، ہم تو حکمران بھی نہیں ہیں، آیا یہ ممکن ہے کہ کوئی بوڑھی خاتون یا کوئی ایسے خاتون اپنا وزن اٹھا کے جا رہی ہو اور ہم اس طرح کہیں کہ تم اپنا یہ وزن مجھے دے دو، میں تمہارا سامان گھر پہنچا دیتا ہوں؟
اور پھر گھر پہنچائیں اور پتہ چلے کہ یہ خاتون جو ہے یہ کسی شہید کی بیوی ہے، بچے اس کے یتیم ہیں، اور پھر جو ہے اس کے گھر کے کام بھی اس کو کر کے دے، اس کے تنور کو جلائے، اس کو روٹیاں پکانے کے لیے اس کے تنور جلا دے، اور اپنے چہرے کو تنور کے اوپر پکڑ کر کہے کہ اے علی تم کدھر ہو، کیا کر رہے ہو، ان یتیموں کے لیے کتنا وہ کرتے ہو تم، کیسے جواب دو گے، کیسے اللہ کے سامنے پیش ہوگے، یہ کون کرتا ہے، یعنی ہم میں کیا اور کیسا رنگ ہے ہمارا، کس طرح ہم علی والے پھر شمار کرتے ہیں، یعنی ہم سے زیادہ جفاکار کوئی ہے، اس سے